میں آپ سے گزارش کروں گا ٹھنڈے دل کے ساتھ، وسیع دماغ کے ساتھ آپ اس گفتگو کو سنیں۔ گالی دینا، سب و شتم کرنا ہمارے حرام ہے، مقدسات اہل سنت، اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اہل سنت کے مقدسات کون کون ہیں، صحیح۔ اور جو نہیں ہے اہل سنت کے مقدسات وہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے، ہم ہرگز یہ نہیں اچھا۔ کہتے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اس پہ تو سب اتفاق ہے، کیونکہ مجھے تو یہ بڑی بڑی دھمکیاں دے چکے ہیں، اور میں تو انتظار میں ہوں کہ یہ عنوان مجھے ملے، سعادت کی موت ہے۔ ان کے رکنے سے کہیں رکا نہیں ہو، بلکہ جہاں انہوں نے رکا ہے وہاں اور بڑا مجمع ہو گیا میرا، بے وقوف ہے، انہیں کوئی سمجھائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پر ایک الزام یہ ہے علامہ صاحب کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ان کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم ہیں، ان میں صرف 3 مسلمان رہ گئے تھے اور باقی جو ہے سب کافر ہو گئے تھے۔ کیا آپ نے اس طرح کچھ کہا ہے کبھی؟ دیکھیے، پہلے تو میں ان دوستوں سے جو سن رہے ہیں، میرے عزیز سنی شیعہ جو بھی آپ کا یہ آج کا انٹرویو سنیں گے، ان سے کہوں گا کہ ایک قاعدہ ضرور بنا لیجئے کہ آدھا کلپ اور آگے پیچھے سے کٹی ہوئی گفتگو وہ سن لیں، شاید ایک بات اس میں سے کوئی مل جائے، لیکن اس کی بنیاد پر کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کریں، کیونکہ وہ جو گفتگو ہے وہ ایک تسلسل کے ساتھ ایک بحث کا روال ہوتا ہے۔ آپ فقیہ ہیں، عالم دین ہیں، مدارس میں بھی ہمارے ہاں ایک روال بحث کے تحت گفتگو کی جاتی ہے، ترتیب ہوتی ہے گفتگو کی کہ یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی، پھر یہ بات ہوگی، اس میں نقل اقوال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہمارے ہاں تو بڑا عالم ہی وہ ہے، یعنی ہم سنی شیعہ مدارس کے اندر، کہ جس کو اقوال زیادہ سے زیادہ پتہ ہو، علماء کے اقوال کو جو زیادہ جانتا ہوگا وہ زیادہ بڑا عالم شمار کیا جاتا ہے۔ اب اگر گفتگو میں نقل اقوال کیا جا رہا ہو کہ بھئی یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، یہ نظریہ ہے، اور پھر اگر عشرہ اور خمسہ اور ہم کہیں جی کل بات پوری کریں گے، تو بڑی خطرناک بات ہو گئی ہے۔ تو یعنی کل والی گفتگو جو ہونی ہے وہ آج والے بندے نے سنی نہیں یا سنے گا ہی نہیں، اور اس نے یہاں سے بات اٹھائی۔ اور یہ جو بات ہوئی تھی کہ تو یہ میں نے یقیناً کی ہے، مگر اس کی ایک پوری گفتگو تھی، تسلسل تھا، نقل قول تھا۔ لہٰذا میں اگر آج آپ مجھ سے سوال کریں کہ ٹھیک ہے جی وہ نقل قول تھا اور وہ بات آدھی ہو گئی، آج آپ بتائیے کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم ہرگز یہ نہیں کہتے کہ صحابہ کرام سوائے 3 کے سب کافر ہو گئے تھے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم ہرگز یہ نہیں کہتے، ہم تکفیر کے قائل ہی نہیں ہیں۔ ہم صحابہ تو بہت بڑا مقام ہے۔ صحابہ، میں نے شاید آپ سے پچھلی گفتگو میں کہا ہو کہ میں نے، اور کسی پہ احسان نہیں، اپنے لیے اور اپنی عوام کے لیے پورا عشرہ میں نے عظمت صحابہ پہ پڑھا ہے، ریکارڈ پر ہے وہ۔ اچھا جی، عظمت ازواج رسول پہ پورا عشرہ پڑھا ہے باب العلم کے اندر، ریکارڈ پر ہے وہ، اور اس غرض سے بھی پڑھا کہ ایک تو یہ الزام، بات، تہمت کہ صاحب یہ اس موضوع پہ بات نہیں کرتے، وہ بھی دھلے، اور ہمارے لوگوں کو بھی اویئرنیس ہو۔ اور جو ابھی آپ نے پہلا سوال کیا تھا کہ آپ یہ تقیہ کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر ایسا ہوتا تو میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم اگر کہیں کمزور رہ گئے ہیں کسی چیز میں، مثلا ان عناوین میں اگر کمزور رہ گئے تو ہماری قوم مضبوط ہو جائے۔ تو مجھ جیسے لوگوں کو تو انہیں ایوارڈ دینا چاہیے کہ یہ ایسا بندہ ہے کہ جو ہے شیعہ برادری میں کا عنوان رکھتا ہے، لیکن یہ ہمارا کام کر رہا ہے۔ آپ کو صحابہ کی عظمت عام کروانی ہے نا، تو اگر کوئی شیعہ عظمت کے اوپر بات کر رہا ہو تو آپ کو وہ برا کیوں لگتا ہے؟ آپ کا اہل نبی سے جڑے ہوئے لوگوں کی تعریف کروانی ہے نا، اور اگر میں فرض کریں تقیہ میں بھی کر رہا ہوں تو فائدہ تو آپ کا ہو رہا ہے۔ غلط بات یہ ہے کہ آدھا کلپ دیکھ کر اور بات پوری نہ سنے بغیر بات کو کر دینا، یہ انتہائی نامعقول بات ہے، اور یہ فسادی لوگوں کی علامت ہے۔ بالکل۔ میں دوبارہ تکرار کر رہا ہوں، ہم تکفیر صحابہ کے قائل نہیں ہیں، اور نہ ہی آج کسی مسلمان کی تکفیر، وہ صحیح احادیث کی روشنی میں تکفیر مسلمان کی کرنے والا خود کافر ہے۔ اچھا، صحیح حدیث کے مطابق مسلمان کی تکفیر کرنے والا خود کافر ہے۔ لہٰذا ہم نہ معاذ اللہ صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہیں، اور نہ ہی ہم اہل سنت کے کسی بھی فرقے کی تکفیر کے قائل ہیں۔ ہم تنقید کے قائل ہیں، ہم تحقیق کے قائل ہیں، جو ان سے برداشت نہیں ہو رہی۔
لیکن یہ تو ہمارے ہاں متواتر روایت ہے، صحیح نہیں بلکہ اس سے اوپر کی متواتر، جیسے قرآن کی آیت ہوتی ہے، حدیث الحوض اسے کہتے ہیں، بخاری مسلم تمام سنن کے اندر کتابوں میں، صحیح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوثر کے اوپر کچھ افراد لائے جائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ یہ میرے اصحاب ہیں، فرشتے کہیں گے آپ کو نہیں معلوم یا رسول اللہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا، یہ اپنے پیروں ایڑیوں کے بل پھر گئے تھے۔ تو یہ تو موجود ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ اس کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہماری کتابوں میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں، ارتداد کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اب آپ کا جو اصل جو موقف ہے، جو مذہب کا ہے شیعہ کا، اسے آپ کس طرح سے بیان کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے مفتی صاحب، دو باتیں آپ نے کر دیں۔ ایک تو پہلے تو آپ نے یہ سوال کیا تھا کہ سوائے 3 کے سارے کافر ہو گئے تھے، میں نے اس کی تردید کی ہے، میں ان احادیث کی تردید نہیں کر رہا۔ اچھا، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ وہ سارے کے سارے ایک تو صحابہ نہیں تھے، نہیں ہوں گے جو حوض کوثر پہ لوٹائے جائیں گے، ان کی ایک تعداد لکھی ہے، صحابہ کرام کی تعداد سرکار کے زمانے میں جنہوں نے نبی کو دیکھا اور نبی پر ایمان لائے اور ایمان پر ان کا دم نکلا، ان کی تعداد 1.5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ تو وہ جو تعداد حوض کوثر پہ آئے گی وہ 1.5 لاکھ نہیں ہے، لہٰذا پھر ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ 3 کے علاوہ سارے جو ہے وہ اس حدیث کا شکار ہیں۔ یعنی اس میں عام لوگ بھی شامل ہوں گے؟ جی، عام لوگ نہیں، صحابہ ہوں گے۔ مثلا خوارج کون تھے، میرا سوال ہے، سارا آج عالم اسلام متفق ہے یا نہیں کہ وہ کافر ہو گئے تھے؟ خوارج جنہوں نے مولا علی کے خلاف جنگ کی، خوارج خارجی، ذوالخویسرہ تمیمی جو مال غنیمت لینے کے لیے آیا، یا وہ تو یہ ان کے بارے میں سارے اس وقت مسلمانوں کا نظریہ ہے کہ وہ سارے خروج از اسلام، خارج از اسلام ہو گئے تھے۔ اسلام سے خارج ہونے والے کو کیا کہتے ہیں بھائی؟ آپ بتا دو، اگر کافر نہیں کہتے تو کیا کہتے ہیں؟ تو وہ کیا صحابہ نہیں تھے؟ ان میں صحابی نہیں تھے؟ یعنی جو ماضی میں صحابی تھے انہوں نے اپنی حرکت کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو تعداد کم نہیں ہے ان لوگوں کی، لیکن وہ والا جو پوائنٹ ہے نا پہلے والا کہ 3 کے علاوہ، میں آپ کو ایک بات عرض کروں، اصل یہ الجھن کیا ہے؟ اصل الجھن یہ ہے کہ نبی مکرم کی رحلت کے بعد جو 2 مدرسے بنے، مدرسۃ الصحابہ و مدرسۃ اہل بیت۔ اب آپ کہیں گے صاحب یہ تعبیر کہاں سے لے آئے؟ یہ کتابوں میں جو کچھ ہے اس کی روشنی میں تعبیر بنائی جائے گی۔ مدرسۃ اہل بیت، جنہوں نے بیعت نہیں کی، جو اہل بیت کو دیکھ رہے تھے آپ جو کریں گے وہ ہم کریں گے، جو آپ کہیں گے وہ ہم کریں گے۔ مولا علی نے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی، اس پہ تو سب اتفاق ہے۔ آپ یہاں تو ایک دن اگر کوئی ایک لمحہ اگر کوئی تاخیر کر رہا ہو اس کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس نے دیر کی، یہ تردد میں تھا فلاں۔ 6 مہینے نہیں کی۔ دروازے کا واقعہ، بیعت لینے کا طریقہ کار جو بھی ہوا، تو کچھ صحابہ تھے جن میں ہمارے پاس کوئی 12-14 کی تعداد ہے، جو یا 16 یا 17 کی تعداد ہے، جو مولا علی کو دیکھتے تھے کہ علی کیا کہہ رہے ہیں، علی کیا کر رہے ہیں، اور وہ مولا سے جڑے ہوئے تھے۔ وہ پہلے شیعہ ہم شمار کرتے ہیں، اچھا، تاریخ تشیع کے پہلے شیعہ۔ ان میں بھی پھر 3-4 ایسی شخصیات تھیں کہ جو شدید تھے اپنے نظریے کے اندر، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، حضرت حذیفہ یمان، حضرت مقداد، یہ وہ لوگ تھے، حضرت عمار بن یاسر، یہ وہ لوگ تھے کہ جو شدید تھے ان 12-17 میں، ان 15-17 میں۔ تو ہم انہیں پہلا شیعہ شمار کرتے ہیں جنہوں نے مولا علی کو دیکھ کر۔ اچھا، پھر مولا علی نے جب بیعت کر لی بقول جو بھی طریقہ کتابوں میں ہمارے بھائیوں نے لکھا، ہم کیا کوئی بھی اس کو بیعت نہیں تصور کرے گا کہ وہ یہ بیعت ہوتی ہے، یہ ایسے بیعت ہوتی ہے۔ تو بے رضا و رغبت نہ ہونا، تو بہرحال اس کو یہ لوگ تو تھوڑا سا ان کو اجازت مل جائے تو یہ تو مولا علی کے بارے میں بھی وہ تقیہ کے قائل ہو جائیں گے کہ اس وقت علی نے تقیہ کی بنیاد پہ بیعت کی تھی، معاذ اللہ۔ تو وہ جو چند شخصیات ہیں ہم ان سے روایات کو بطریق اصحاب مولا علی سے وہ روایات لیتے ہیں، لہٰذا ہم 3 کے علاوہ سب کافر ہو گئے تھے اس کا نظریہ نہیں رکھتے، بلکہ ہم تعداد کو محدود کرتے ہیں، اور وہ سارا قصہ اس کا پس منظر وہ ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا۔ ٹھیک، اور یہ جو اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم انبیاء کرام سے افضل مانتے ہیں، یعنی ایک قول متاخرین کا یہ ہے، تو اس پہ ذرا سے آپ تھوڑی سی مزید روشنی ڈالیے گا کہ امام علی کے حوالے سے کیا انبیاء کرام سے، یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی افضل مانتے ہیں آپ؟ معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اصل میں وہی جو پہلے بھی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آدھا قلعے پوری تقریر سنے بغیر، بات کو مکمل سنے بغیر ایک نظریہ قائم کر لینا، اور کیونکہ جب نیت ہی خراب ہو، جب طے ہو کہ اس کو رگڑنا ہے، اس کو مارنا ہے، اس کو روکنا ہے، یعنی فوراً اس کے خلاف
تو کوئی پریشن نہیں ہے الحمدللہ. میں بہت سے ہزار لوگوں پہ غالب ہوا، اکیلا کافی ہوں. تو یہاں پہ تو حضرت اس لیے بھی پرائم منسٹر کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اذان کے وقت میں ڈیک چل رہا تھا، گانے چل رہے تھے، تو یہ پیدا ہو جاتے ہیں. تو یہ بھی ایک رویہ یہاں پر ہے نا. صحابہ کرام، نبی کی عظمت، یہ سب مقدس ہیں، لیکن اس کو پیش اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ یہ اس شخص نے توہین کی ہے. ابھی میں اگلا سوال اس کی طرف آؤں گا. یہ جو توہین صحابہ بل ہے، اس سے کیا پاکستان میں امن بڑھے گا یا انتہا پسندی بڑھے گی؟ تو وہ جو مفتی صاحب آپ نے فرمایا نا کہ میں نے ایسا کہا ہے، مولا علی علیہ السلام ہمارے میرا اپنے شعر کے 2 مصرے ہیں، وہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا. کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس کا پہلے سنا دیتا ہوں کہ جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے یہ کلام ہے. غدیر خم کے سفر میں سراب کوئی نہیں، خدا نبی کا علی کا جواب کوئی نہیں. اس کے بعد عرض کیا تھا کہ 1000 ذرے مگر آفتاب کوئی نہیں، تراب سب ہیں مگر بو تراب کوئی نہیں. کیا بات ہے. اسی کلام کے تسلسل میں میرے یہ اپنے ہی کلام کے 2 مصرے ہیں کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. پھر تکرار کر رہا ہوں، خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. اس ایک بات سے روشن کتاب کوئی نہیں. ہم مولا علی کی عظمتوں فضیلتوں کے قائل ہیں بعد از نبی مکرم کے بعد. لیکن جب کلپ کاٹا جائے گا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مولا علی تمام انبیاء سے افضل ہیں ہمارے نبی کے علاوہ، تو ہمارے نبی کو کاٹ دیا کلپ میں اور پہلا جملہ لے لیا کہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، اور کیونکہ ہمارے نبی بھی انبیاء میں آتے ہیں لہٰذا شہنشاہ حسین نقوی کہہ رہا ہے کہ وہ نبی مکرم سے بھی افضل ہے. یہ خیانت ہے. پوری بات سنو. تو جب انہوں نے ایک جگہ یہ والی بات کی تو ہم نے اپنے وہ سارے کلپس نکالے اور بھجوا دیے کہ بھائی دیکھ لیجئے، پوری بات سن لیجئے. تو میرا نہیں، پوری شیعہ قوم کا نظریہ ہے، اور متاخرین سب اس پہ متفق ہیں. متقدمین کے اندر جو اولو العزم پیغمبر تھے، صاحبان شریعت پیغمبر تھے، ان کے علاوہ مولا علی کی افضلیت کے قائل تھے شیعہ علماء، شیخ صدوق، شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ. اور جو متاخرین ہیں وہ سب اس بات کے قائل ہیں. ظاہر ہے بہت ساری احادیث، بہت ساری روایات، بہت سارے مفاہیم، بہت ساری بحثوں کے نتیجے کیا اہل سنت کے بعد میں نہیں آئے؟ کیا نظریات تبدیل نہیں ہوئے؟ اور تو لیکن آج کا جو شیعہ عالم ہے وہ اس بات پر متفق ہے کہ خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی. جب ہم نے کہا نبی کے بعد علی تو نبی کے بعد زمانی طور پر نہیں بلکہ حیثیت اور کیفیت میں اور فضیلت میں نبی کے بعد علی. جب کیفیت اور فضیلت میں نبی کے بعد علی، تو جب نبی یہ فرما رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. نبی کس کے مولا تھے؟ احادیث ہیں ہمارے پاس کہ جب معراج پہ تشریف لے گئے تو انبیاء کرام اپنے مولا سے مل رہے تھے اور نبی ان کے مولا تھے اور نبی ان کے مولا ہیں. اسی طرح جو قرآن مجید سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے جسے آیہ مباہلہ ہم کہتے ہیں، اس آیہ مباہلہ میں نفس مصطفیٰ قرار دیا گیا مولا علی کو. پھر وہ حدیث جس میں سورہ نور کی وہ آیت جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ ویسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. اس آیت کے نازل ہونے پہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ گھر کس کے ہیں جن کی تعمیر و تعظیم کا اللہ حکم دے رہا ہے؟ تو سرکار نے فرمایا بیوت الانبیاء. اب دیکھیں انبیاء سے مولا علی کے افضل ہونے کے بارے میں نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے علاوہ ان سے پہلے کے نبیوں کی بات کر رہے ہیں. تو سرکار نے فرمایا وہ بیوت الانبیاء ہیں جن کو تعمیر و تعظیم کا اللہ اس آیت میں حکم دے رہا ہے. تو حضرت ابوبکر نے سوال کر لیا، اتفاق اور حسن اتفاق. فرمایا ہذا المکان منا، یہ والا مکان علی و بطول کا ان میں سے ہے. جب انبیاء کے گھر کا جواب آ گیا تھا تو حضرت نے تو میں کہتا ہوں کہ پورے مسلمانوں پہ ایک احسان کیا ہے، کلیئر کیا ہے عقیدہ. یہ سوال کر کے کہ یہ علی و بطول کا گھر ان میں سے ہے، اور سرکار کا کیا جواب تھا؟ حضرت نے فرمایا نعم من افاضلھا، یہ ان سب سے افضل ہے. گھر ان سب گھروں سے افضل ہے تو گھر والوں سے گھر ہوتا ہے نا. تو میں کیا غلط کہہ رہا ہوں؟ یعنی گھر والوں سے گھر کی اہمیت بنتی ہے. بھئی فضیلت اس گھر کی کیوں تھی؟ کیونکہ علی و بطول وہاں رہتے تھے، حسنین وہاں رہتے تھے. تو نبی فرما رہے ہیں یہ گھر ان سارے گھروں سے افضل ہے، نبیوں کے گھروں سے افضل ہے. تو ہمارے پاس اس طرح کی بہت دلائل ہیں اور بحثیں ہو چکی ہیں. یہ کوئی میرا نیا نظریہ نہیں ہے. ہاں یہ خیانت ہے کہ کوئی اس کے اندر یہ بات کر کے کہ میں نبی سے، سرکار دو جہاں سے، خاتم الانبیاء سے افضل کہہ رہا ہوں. ہرگز ایسا نہیں ہے. انا عبید من عباد محمد،
میں علی محمد کے غلاموں میں سے ایک چھوٹا غلام ہوں۔ سوال کرنے والا پوچھتا ہے آپ کا مقام نبی کے برابر ہے، تو ناراض ہوتے تھے مولا علی۔ آج تو بعد ایک طبقہ مسلمانوں کو کہتا ہے نبی ہم جیسے ہیں، مولا علی اس کو اپنے لیے برداشت نہیں کرتے تھے کہ نبی مجھ جیسے ہیں۔ لہٰذا وہ جب بات آئے گی عظمت کی، جب بات آئے گی فضیلت کی، احترام کی، تو خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد علی۔